السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی حقیقت اور کفر کی حقیقت واضح کرنے کے بعد اب یہودیوں کے بعض غلط عقائد پر بحث کی جا رہی ہے، جن کا تعلق اس بدگوئی سے بھی ہے جس کا ذکر اس پارے کے شروع میں کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینے کے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب عجیب مطالبے کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہم آپ کی رسالت اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے ایک لکھی لکھائی کتاب آسمان سے ان کے سامنے آ رہی ہو اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوئیں، یا ہم میں سے ہر شخص کے نام اوپر سے اس مضمون کی تحریر نہ آ جائے کہ یہ محمد ہمارے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اس سوال کا جواب خود اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ یہودیوں کی تردید کرتے ہوئے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی ہٹ دھرمی سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ ان کی یہ ہٹ دھرمی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی نئی بات ہے۔ یہودیوں کی اپنی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یہ عادت کوئی نئی عادت نہیں ہے۔ یہ صرف اب مدینہ کے یہودی ہی یہ سوال نہیں کر رہے، ان کی جبلت آج بھی وہی ہے جو موسیٰ کے عہد میں ہوا کرتی تھی، حالانکہ وہ ان کے قائد بھی تھے، نبی بھی تھے اور ان کے نجات دہندہ بھی تھے۔ یہ یہودی موٹے دماغ کے لوگ ہیں، اس سے بڑھ چڑھ کر مطالبے یہ موسیٰ سے بھی کر چکے ہیں۔ موسیٰ سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو لانیہ دکھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار معجزات نازل فرمائے تھے، اور یہ حیران کن معجزات بھی ان کے دلوں کو ہدایت اور اطاعت کی طرف مائل نہیں کر سکے، اور ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، اور اسی سرکشی کی وجہ سے ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ اس آیت میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہودیوں کے جرائم کی فہرست پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھلی کھلی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ بچڑا سونے کا بنا ہوا تھا۔ اسے سامری نامی شخص نے ان سونے کے زیورات سے بنایا تھا جو اس نے مصری عورتوں سے لیے تھے جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے۔ یہ لوگ اس بچڑے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ اس وقت کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک مقررہ وقت پر بات کرنی تھی، جہاں انہیں تورات اور ہدایت اور نئی روشنی عطا ہونی تھی۔ یہاں کھلی کھلی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول مقرر ہونے کے بعد سے فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے تک پے در پے ان لوگوں کے مشاہدے میں آ چکی تھیں۔ وہ لوگ خود دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ جھکے تو ایک بچڑے کی مصنوعی مورت کے آگے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے۔ لیکن یہودی تو یہودی ہی تھے، ان کے ساتھ معاملات کرنے میں صرف خوف اور جبر ہی مفید نہیں رہتا کہ داروغہ سر پہ کھڑا ہو یا جلاد کی تلوار سر پہ ہو، یہ اتنے ہی ڈھیٹ اور سرکش تھے۔ اس پر بھی ہم نے اس سے درگزر کیا اور ان کو معاف کر دیا۔ یہودیوں کے جرائم کی فہرست میں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فرمان اور جو احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کر دیے گئے تھے، یہودیوں نے ان کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس مقام پر پھر اللہ کا ان پر غضب آتا ہے، کیونکہ وہ اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے اسی لائق تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی چٹان ان کے سروں پر لٹک رہی ہے، یوں نظر آتا تھا کہ وہ ابھی ان کے سروں پر گر جائے گی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فوراً اس کو مان کر اقرار کر لیا، وعدہ کر لیا، اور پختہ میثاق بڑی بڑی یقین دہانیوں کے ساتھ طے ہو گیا۔ حالانکہ پہلے وہ اسے نہیں مان رہے تھے اور نہ ہی عہد کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد تھا کہ وہ بیت المقدس میں سجدہ ریز ہو کر داخل ہوں گے، اور یہ کہ وہ سبت کا احترام کریں گے، جسے خود ان کے مطالبے پر ان کے لیے خوشی اور آرام کا دن بنایا گیا تھا۔ یہ واقعات ہم سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ پتھر لٹکنے کے خوف و راز کے غائب ہوتے ہی وہ پھر ویسے کے ویسے ہی ہو گئے کہ ہمارے دل تو کسی نصیحت کو نہیں مانتے۔ یہ تفصیلات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتے ہیں، یہ یہاں اس لیے گنوائے گئے ہیں
تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کو ذرا آئینہ دکھا دیں کہ وہ ہیں کیا۔ دراصل یہ تمام لوگ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جو خیالات اور تعصبات اور رسم و رواج ہم نے اپنے باپ دادا سے پائے ہیں، ان پر ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ کسی طرح بھی ہمیں ان سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ان تک کوئی بات نہیں پہنچ سکتی کیونکہ ان کے دروازے بند ہیں، اور ان پر وہ فخر کرتے تھے۔ جب کبھی کسی خدا کے پیغمبر نے آ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو یہی جواب دیا کہ تم خواہ کوئی دلیل اور کوئی آیت لے آؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اثر نہیں لیں گے۔ اور یہودیوں نے متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کا طرز عمل تھا کہ وہ اپنے علماء کو قتل کیا کرتے تھے، اور اس پر فخر کرتے ہوئے بخت نصر کو انہوں نے بتایا اس جگہ تیر کا نشان بنا ہوا تھا کہ یہاں ہم نے زکریا کو قتل کیا تھا، کیونکہ وہ ہمیں ہماری برائیوں پہ ملامت کرتا تھا، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں یوں جواب دیتے ہیں کہ ان کے دلوں پر غلاف نہیں ہے کہ وہ اسلام کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ ٹھپا لگا دیا کرتا ہے، اور بنی اسرائیل سے تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ امامت کا منصب لیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی وہ پے در پہ سازشیں، پے در پہ ان کا بار بار ایسی باتیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان سے مایوس ہو کر ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی، جس سے ہمیں بھی خبردار رہنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب بندہ بار بار غلطیاں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے موقع چھین لیتا ہے۔ بندے کو ہدایت دی جاتی ہے تو وہ خوش دلی سے اسے قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ وہ ذریعہ بھی اس سے لے لیتے ہیں۔ یہ ٹھپا بھی ان کے دلوں پہ اسی لیے لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، اس لیے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور وہ کفر کے نیچے دب گئے ہیں۔ اس لیے شاذ و نادر ہی یہ ایمان قبول کرتے ہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر نہیں لگائی اور وہ حق کو قبول کر کے عزت دار بن گئے۔ یہودیوں میں ایسے لوگ بہت ہی کم تھے، بلکہ کم سے کم تھے۔ مثلا عبداللہ بن سلام، ثعلبہ ابن سایہ اور اسد ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بہت کم تھے۔ جب بھی ان کے برے افعال میں سے کسی بات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی اس کفر کی صفت کے ساتھ یہ ضرور دہرایا جاتا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اسی طرح جہاں اس بات کا ذکر ہوا کہ انہوں نے حضرت مریم پر عظیم بہتان باندھا، وہاں بھی اس کا ذکر ہوا۔ مریم پر انہوں نے جو بہتان باندھا اس کے قائل صرف یہودی تھے۔ انہوں نے حضرت مریم پر یوسف نجار کے ساتھ زنا کرنے کا الزام لگایا۔ ان پر خدا کا غضب ہو۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم کو اس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں تھا، بلکہ جس روز وہ پیدا ہوئے تھے اسی روز اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ غیر معمولی شخصیت کا بچہ ہے، جس کی پیدائش معجزے کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی اخلاقی جرم کا۔ جب حضرت مریم جو کہ بنی اسرائیل کے ایک شریف ترین اور مشہور مذہبی گھرانے کی بن بیاہی لڑکی تھیں، وہ گود میں بچہ لیے ہوئے آئی تو ان کی قوم کے چھوٹے بڑے ان کے گھر اکٹھے ہو گئے اور مختلف سوالات کرنے لگے۔ تو حضرت مریم نے ان کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تمہیں جواب دے گا۔ انہوں نے حیرت سے کہا کہ اس بچے سے ہم کیا پوچھیں جو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے؟ مگر اچانک وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے نہایت صاف زبان میں ان لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے شبے کی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں پیدا ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوان ہونے تک نہ تو کبھی کسی نے حضرت مریم پر زنا کا الزام لگایا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ کو ناجائز پیدائش کا طعنہ دیا۔ لیکن جب 30 سال کی عمر کو پہنچ کر آپ نے نبوت کے کام کا آغاز کیا اور یہودیوں کو ان کے برے اعمال پر ٹوکا، ان کو ان کی ریاکاریوں پر ملامت کی اور انہیں حق کی طرف بلایا، تو پھر ان لوگوں نے حق کی آواز کو دبانے کے لیے وہ ہر ناپاک سے ناپاک حربے کو استعمال
کیا، اس وقت انہوں نے وہ بات کہی جو انہوں نے 30 سال میں نہیں کہی تھی، کہ مریم علیہ السلام معاذ اللہ زانیہ ہیں اور عیسیٰ ناجائز ہیں۔ حالانکہ یہ ظالم جانتے تھے، بلکہ انہیں یقین تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹے اس گندگی سے بالکل پاک ہیں۔ یہ خالص بہتان تھا جو انہوں نے جان بوجھ کر محض حق کی مخالفت کے لیے گھڑا تھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم اور جھوٹ کے بجائے کفر قرار دیا، کیونکہ اس الزام سے ان کا اصل مقصد خدا کے دین کا راستہ روکنا تھا، نہ کہ کسی بے گناہ عورت پر الزام لگانا۔ اس کے بعد ان کی جرت اتنی بڑی کہ انہوں نے یہ ڈینگ ماری کہ انہوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھایا ہے، اور طنزاً یہ کہا کہ انہوں نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ تو یہاں اس دعوے کی لگے ہاتھوں اللہ تعالیٰ تردید کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے معاملے میں یہودی سخت خبط میں پڑے ہوئے تھے، اور خود عیسائیوں کو بھی اس بارے میں سخت غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ لفظ رسول اللہ وہ مذاق کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا اور دفن کر دیا گیا، لیکن 3 دن کے بعد آپ دوبارہ اٹھ گئے۔ آپ کی وفات کے بارے میں مختلف روایات پھیلتی رہیں، کوئی بات یقینی نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی یقین کے ساتھ کچھ کہہ سکتا تھا، اور نہ کسی نے کہی، اس لیے کہ یہ واقعہ صبح صادق سے پہلے رات کی تاریکی میں پیش آیا تھا۔ لہٰذا صرف وہی بات یقینی ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے، اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے اٹھا لیے گئے تھے، اور یہ کہ مسیحیوں اور یہودیوں دونوں کا یہ خیال کہ عیسیٰ نے صلیب پر جان دی محض غلط فہمی ہے۔ قرآن اور بائبل کے بیانات کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیلاطس کی عدالت میں پیشی تو آپ کی ہی ہوئی تھی، مگر جب وہ سزائے موت کا فیصلہ سنا چکا، تب اللہ تعالیٰ نے کسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یہودیوں نے جس شخص کو صلیب پر چڑھایا وہ آپ کی ذات مقدس نہیں تھی، بلکہ کوئی اور شخص تھا جس کے بارے میں انہیں شک میں ڈال دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ اس سے ان کا جرم کم نہیں ہوتا، کیونکہ جس کو انہوں نے کانٹوں کا تاج پہنایا، جس کے منہ پر تھوکا اور جسے ذلت کے ساتھ صلیب پر چڑھایا، اس کو وہ حضرت عیسیٰ ہی سمجھ رہے تھے۔ نہ جانے ان لوگوں نے کیسے انہیں حضرت عیسیٰ سمجھ لیا، کیونکہ 20 اقوال ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل حقیقت ان کے لیے بھی مشتبہ رہی۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر جو شخص چڑھایا گیا وہ مسیح نہیں تھا، بلکہ مسیح کی شکل میں کوئی اور تھا جسے یہودی اور رومی سپاہی صلیب دے رہے تھے، اور مسیح وہیں کسی جگہ کھڑا ان کی حماقت پہ ہنس رہا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر چڑھایا تو مسیح کو گیا تھا، مگر ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی، بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر وفات پائی اور پھر وہ جی اٹھے۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے انسانی جسم پر واقع ہوئی اور وہ دفن ہوا، مگر الوہیت کی روح جو اس میں تھی وہ اٹھا لی گئی۔ اور کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح جسم سمیت زندہ ہوئے اور جسم سمیت اٹھائے گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس حقیقت کا علم ہوتا تو اتنی مختلف باتیں مشہور نہ ہوتیں۔ یہ اس معاملے کی اصل حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ حضرت مسیح کو قتل کرنے میں یہودی کامیاب نہیں ہوئے، اور یہ کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب رہا یہ سوال کہ اٹھا لینے کی کیفیت کیا تھی، تو اس کے بارے میں قرآن ہمیں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ قرآن نہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھا کر آسمانوں پر کہیں لے گئے، اور نہ ہی یہ صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر طبعی موت پائی اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی۔ بہرحال اٹھائے جانے کی نوعیت اور کیفیت خواہ کچھ بھی ہو، حضرت مسیح کے ساتھ اللہ نے کوئی ایسا معاملہ ضرور کیا ہے جو غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عیسیٰ، میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔
اس آیت میں بھی اٹھائے جانے اور واپس لے لینے کی کوئی تفصیلات نہیں دی گئیں۔ بہرحال اٹھائے جانے کی نوعیت اور کیفیت خواہ کچھ بھی ہو، حضرت مسیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معاملہ ضرور کیا ہے جو غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ تبھی یہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ہر شخص اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا، کیونکہ ان پر حضرت عیسیٰ کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ان کی رسالت برحق ہے۔ لیکن حالت نزا میں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ ایمان لانا ان کے لیے کوئی مفید نہیں ہے۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ان پر خود گواہ ہوں گے اور اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔